نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو سر بلندی آپ ہی کا مقدر ہے۔ یہ ارشاد حقیقت میں تو مجاہدین کے لیے میدان کرزار میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہونے کے حوالے سے ہے کہ اگر تم دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے اور تمہاری غرض اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوئی تو تم ہی کامیاب ہوگے، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے تم کفار کے مقابلے میں کم ہو، لیکن اس عظیم نیت کی وجہ سے کہ تم اللہ کے کلمے کی سر بلندی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں اسباب کی کمی کے باوجود، تعداد کی قلت کے باوجود سر بلند فرمائے گا۔ لیکن یہ آیت اپنے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے ہماری پوری زندگی کو محیط ہے کہ اگر ہم صحیح معنی میں مومن ہیں تو سر بلندی ہمارا مقدر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ ایمان کوئی دم درود اور منتر تو ہے نہیں جس کو پڑھ کے ہم اگر اپنے اوپر پھونک لیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی سر بلندی حاصل ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا کردار مومنین والا ہے تو پھر سر بلندی تمہاری ہے۔ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ مقام اسے اسی صورت میں ملتا ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری اس پہ ڈالی ہے وہ بطریق احسن اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ وہ انسان اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اپنی ان تمام تر ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے، اپنی ان تمام تر ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے جو اس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ڈالی ہیں، لہذا وہ ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ ان ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرتا ہے تو اسے سر بلندی حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اوپر والدین کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، اس کو پہچان کر ادا کرتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں۔ وہ اولاد کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اولاد خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اہل خانہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے پورا کرتا ہے تو اس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے کلیگ، اس کا افسر، اس کا ماتحت، جب سب کی وہ ذمہ داریاں پہچانتا ہے اور پھر کما حقہ انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ساری مخلوق اس سے خوش ہوتی ہے اور اس سے مطمئن ہوتی ہے، اور یہ ساری مخلوق اس کو عزت دیتی ہے، اسے اکرام دیتی ہے، اس کے رستے میں اپنے دل اور پلکیں بجھاتی ہے۔ اس سے اس شخص کو سر بلندی حاصل ہوتی ہے۔ پھر چونکہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے قرب کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اس نیت کے ساتھ کیے جانے والے اعمال، اس کی عظیم نیکیاں تصور ہوں گی، اور ان نیکیوں کی وجہ سے اسے اخروی زندگی میں بھی سر بلندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سر بلندی نصیب ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔